वामन मेश्रम साहब की तंजीम है, लेकिन सिर्फ इसके साथ अटैच हो जाने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। इस तरीके से अगर अकेले अकेले हर आदमी ज्वाइन कर लेगा तो बीजेपी में भी है, आरएसएस में है, कांग्रेस में है, हर जगह है। और इस तरीके से अगर आप एक तंजीम में शामिल होकर काम करना चाहते हैं तो फिर आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलके आ रहा है कि चंद एक लोगों को माइनॉरिटी सेल में ही लॉक किया जाएगा, चाहे वो कोई बहुजन जमात हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे कोई भी हो। आपको एक माइनॉरिटी सेल, एक ऐसा कुआं है, एक ऐसा तालाब है जिसमें से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। मेंढकों की तरह आप अंदर ही हज कमेटी के लिए, औकाफ कमेटी के लिए, उर्दू कमेटी की सदारतों के लिए लड़ेंगे। आपको स्टेट की, मुल्क की सियासत में आने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर हमारे दीनी मदरसों का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं इसी हवाले से एक बात करूँगा कि ये गलती कहाँ हुई है। देखिए, एक आयत हमने 12 पढ़ी है, एक्सप्लेन की है, दर्स दिए हैं, तकरीरें की हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इस नास के वर्ड पर कभी गौर नहीं किया हमने। मुताद्दिद तर्जुमा में पढ़िए, हमको लोगों की भलाई के लिए, लोगों की, ये मासेस, अम्बेडकर की एक बात, डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात आपके सामने रखूंगा। पते की बात है कि मास स्ट्रेंथ इज द मास्टर की टू द पावर। पहले पावर को समझिए दोस्तों। हमारे अनफॉर्चुनेटली देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो मैं समझता हूँ एक तालिब इल्म, एक रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से, कि हम 700-800 साल पहले जब भी हमारे बाप दादा ने इस्लाम लाया, उससे पहले हम लोग क्या थे? हम लोग वही बुद्धिस्ट थे, हम लोग यही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित, हरिजन हम थे, रेड्डी हम थे, राव थे, मिश्रा हम थे, चतुर्वेदी हम ही तो थे, ब्राह्मण भी हम ही थे। लेकिन जब इन लोगों ने उस ब्राह्मणवाद से, उस वर्णा सिस्टम के लानत से बाहर निकलकर बगावत की, कलमा तो पढ़ लिया, कुरान नहीं पहुंची, कुरान आज भी नहीं पहुंची, कुरान आज भी नहीं पहुंची है। उस वक्त हम पंडितों के इतने बड़े गुलाम थे कि पंडित ने कहा कि धर्म शास्त्र को ब्राह्मण के अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा, वरना कारा में शीशा पिघला के डाल दो। वही सिस्टम आज भी चल रहा है। अब वहाँ के पंडित नहीं है, हमारे अपने पंडित पैदा हो गए हैं। हमारे इतने पंडित हैं कि आपको कुरान को हाथ लगाने नहीं देंगे। आपको जो भी पूछना है आके उनसे पूछो। उसके नतीजे में हमारी दीन की नॉलेज, दीन का शऊर, दीन का विजन टोटली जीरो हो चुका है। इसी हवाले से मैं बात करूंगा अमर बिल मारूफ। इस पे घंटों तकरीरें सुनी हैं कि आपको नेकियों का अमर के माने क्या हैं? अमर के माने हुक्म है, और हुक्म कौन कर सकता है? जिसके पास पावर हो। नौकर हुक्म नहीं कर सकता, मजलूम हुक्म नहीं कर सकता। एक मामूली कांस्टेबल जो उनके वर्णा सिस्टम में सबसे नीच है, आपके लिए वो बहुत बड़ी ताकत है, वो हुक्म कर सकता है, आप हुक्म नहीं कर सकते। अभी बार बार आ भी रहा है और आता रहेगा कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम भी इस देश में बराबर के नागरिक हैं, हम भी जंग आज़ादी में बराबर। ये जो नौकरों, ये जो माजरत खाना अंदाज है, इसको खुदा के लिए बदलिए। कोई जुल्म नहीं कर रहा है आपके ऊपर, आपका कोई टुकड़ों में नहीं बांध रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना से अदना गुलाम भी उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता ता वक्त कि वो गुलाम ना बने। जब आप अमर के माने नहीं समझे, अमर के माने हुक्म, तो इसका मतलब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के अंदर ये हिडन मीनिंग है। पावर हासिल करने के लिए बढ़ो। आपने नमाजें, रोजे, ज़कात ये तमाम इख्तियार कर ली। सियासत ये हमारा मामला नहीं है। बैंक नहीं, ये हराम है। हम लाइन में खड़े रहेंगे फकीरों की तरह, हम अंदर नहीं जाएंगे। इंश्योरेंस नहीं, ये हराम है। जब आपने खुद दूर इख्तियार की, आपने रसूलुल्लाह की तालीमात को खुद तर्क की, आपने रसूलुल्लाह का गुलाम बनने से इनकार किया, तो दूसरे गुलाम क्यों नहीं बनाएंगे? दोस्तों, पावर हासिल करने के लिए बढ़ना पड़ेगा। पावर का एक ही फार्मूला है दोस्तों, इज्तिमाइयत। लिन्नास को समझिए। तुमको लोगों की भलाई के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में समझता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमान वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको हजरत इब्राहिम की वही सरजमीन मिली। कदम कदम पर सनम कदे, सनम कदम कदम पर बुखाने। सऊदी या पाकिस्तानी या पूरे अरब इतने खुशकिस्मत नहीं है जितने आप और मैं। लेकिन हमको उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए। लोग कौन हैं? एससी, ये लोग हैं, ये कौम है। एसटी ये कौम है, ब्राह्मण कौम है, सिख। बताइए हमने कभी गए? अब आज की दुनिया में अनफॉर्चुनेटली जो फाशिस्ट हुकूमत है वो मुसलमानों को नफरत क्यों करती है, और सही है नफरत करने में,
وہ اس نے مغل کو دیکھا، اس نے تغلق کو دیکھا، اس نے خلجی کو دیکھا، اس نے نظام کو دیکھا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ مسلمان یا اسلام کے لیے نہیں آئے، یہ اپنے خاندانوں کی حکومت کے لیے آئے. انفارچونیٹلی فاسسٹ اللہ کے رسول کی حکومت کو نہیں دیکھے، عمر فاروق کا انصاف نہیں دیکھے. وہ ہم کو اورنگزیب سے، وہ ہم کو تغلق سے، وہ ہم کو چنگیز اس سے کمپیئر کرتے ہیں. ان کو پہنچانا کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ کی. دوستو آخری 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. کرنا کیا ہے میرے دوستو؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ قوم اتنے، انگریزوں نے جب پہلی مرتبہ، ایک لمبی تقریر ہے میری بکس ہیں اس پہ، اس نے دیوبندی اور بریلوی میں کاٹ کے، کیونکہ اس کو جب پتا چل گیا 1857 میں کہ اس ملک میں اگر ہندو اور مسلمان کو آپس میں نہیں لڑائیں گے اور مسلمانوں کو تقسیم نہیں کریں گے اور ہندوؤں کو تقسیم نہیں کریں گے تو نہیں لڑ سکتے. دیوبندی اور بریلوی کی تقسیم کس طرح ہوئی یہ بہت تفصیلی داستان ہے، لیکن یہ تقسیم، یہ انگریزوں کی سزا اتنی شدید تھی کہ یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث رفتہ 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 یہ ہوا کہ یہ فرقے نہیں رہے، یہ خود ایک مذہب بن گئے. اب ایک ایک مذہب کے سامنے دوسرا مذہب کافر، مشرک، بدعتی سب کچھ ہے. تو مجھے نام لیتے ہوئے بھی ذرا ہیزیٹیشن ہوتا ہے کہ میں ایک بزرگ کا نام لوں اور اس بزرگ کو گالی دینے والا موجود ہے یہاں پر. یہ ہو رہا ہے. خیر، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک مشہور اسپیچ ہے، یوٹیوب پر اویلیبل ہے، اس حدیث کو کیوں چھپایا گیا، اس کو پڑھیے پلیز. اس حدیث کو کیوں چھپایا گیا؟ وہ حدیث تفصیل میں بیان کرنے کا حکم نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کسی بھی وقت پرچی آ سکتی ہے. میرے دوستوں یہ حدیث کو سنیے. آج کے حالات میں یہی حل ہے آپ کا. آپ اگر اس حدیث کو سمجھیں تو آپ کے جلد سے ایسے خالی آپ کا جو دشمن ہوگا نا، کل یہ خالی چیئرز کے اینگل سے فوٹو لے کے چھاپے گا، اور جو خیمے بھرے ہوئے ہیں ان کے بھرے ہوئے سائڈ سے فوٹو لے کے چھاپے گا. آپ کی تذلیل اس طریقے سے بھی ہوتی ہے. تو وہ حدیث یہ ہے کہ انا آمرکم بالخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. سب سے پہلے الجماع، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ دیکھو جماعت بنو. اب جماعت کے لفظ کے ساتھ ہی ہمارے پاس آلریڈی کئی جماعتیں ہیں جن کے نام کے آگے جماعت، جمیعات لکھا ہوا ہے. جماعت اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو اس حکم کے پیچھے اس جماعت کا ڈیفینیشن، اس جماعت کے ایمز اینڈ آبجیکٹو، اس جماعت کا اسٹرکچر بھی ہوگا جو بتایا نہیں گیا آج تک. جس نے بھی جماعت کھولی اپنے گروپ کے ساتھ اس نے جماعت اور یا جمعیت کا نام ایڈ کر دیا. میرے دوستو جماعت وہی ہوتی جو امبیڈکر کی بات میں نے کہی تھی کہ ماس اسٹرینتھ کو جماعت کہتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال دیش جتنی جماعتیں ہیں، ذرا ان کو جماعت کا نام اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کرنے والوں سے پوچھو کہ یہ جماعت کا لفظ اگر سنت میں تھا تو تم نے سنت میں ڈیفائن کی ہوئی جماعت کا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کہاں غارت کر دیا. دیکھیے جماعت کا اورینٹیشن کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی مکہ میں ایک ہیں، یہ نمبرنگ کہتے ہیں، ماس اسٹرینتھ کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ کے نبی یہ دعوت کرتے ہیں. 13 سال کے بعد، 13 سال کی سخت ترین مشکلات کے بعد صرف 70 آدمی ہجرت کے حکم پر عمل کرتے ہیں. صرف 70، 1 سے 70. باقی جو ایمان لائے تذکرہ کرنے کا ذکر نہیں، وہ منافق کہلائے گئے، جنہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے محمد صحیح آدمی ہے، صادق ہیں، امین ہیں، ہم ایمان لائے، لیکن اب ان کے لیے گھر چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، معافی چاہتے. یہ نہیں ہو سکتا. ان کو سورہ نساء میں وما لکم فی المنافقین فئتین، لمبی آیت ہے، ان کو منافق کہا گیا. جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بہانے بازی کر کے، خاندان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے بہانے کر کے الگ ہوتا ہے، وہ منافق ہے. 13 سال میں 70. آگے بڑھیے، جنگ بدر 313، تبوک کا غزوہ 10,000، حجۃ الوداع 1,25,000، خلافت راشدہ کے ختم ہونے تک 1/3 آف دا ورلڈ، 1/3 دنیا اسلام کو گلے لگا چکی ہے، اسلامی نظام قائم ہو چکا ہے. یہ ہے اورینٹیشن. اب جو جماعت اٹھے گی وہ اگر اس کی بنیادی کام انصاف کو قائم کرنے کا نہیں ہے، اگر للناس لوگوں کو جا کے ان کو راہ راست بتانا نہیں ہے، اگر آپ کا قانون جو نظام الہی کے علاوہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہو سکتا یہ نافذ کرنا نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا نہیں ہے تو یہ جماعت نہیں ہے. ان جماعتوں سے باہر آ جائیے، ان مسلکوں سے باہر آ جائیے. یہ سارے مذہب بن چکے ہیں. آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے
کہ آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے بایولوجیکل اولاد. آپ کا اگر اولاد نہ ہو تو عیب ہو جاتا ہے, لوگ عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ بایولوجیکل اولاد ضروری ہے, اگرچہ کہ آپ کے بھائی کے بچے بہن کے بچے ہیں, کافی ہے نا بچے, اپنا ہی بچہ کیوں, میری نسل چلنی چاہیے. ایسے ہی بایولوجیکل اولاد کی طرح انٹلیکچوئل اولاد ہونا ضروری ہے, ورنہ ذہنی طور پر اس کو بانج کہتے ہیں. آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں, اگر محمد میشرم صاحب کی تحریک کو آپ حق سمجھتے ہیں, آپ کے ساتھ 10 لوگ ہونا چاہیے اس حق کو حق سمجھنے والے. اگر آپ تنظیم کو, اگر آپ جماعت کو حق سمجھتے ہیں, جس بات کو حق سمجھتے ہیں, اگر اس حق کو ایسے 10 لوگ حق کو حق سمجھنے والے پیدا نہیں کر سکے, آپ کا یہ حق پہ ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں. آپ کے ساتھ اگر 10 آدمی نہیں آئے, آپ کی اولاد نہیں آئی. میں جدہ میں طویل زندگی گزار چکا ہوں, وہاں پر اکثر عمرہ پہ, حج پہ ہندوستان اور دوسرے ملکوں سے بڑے بڑے جماعتوں کے اور پارٹیوں کے لوگ آتے تھے. جو بھی آتا وہاں پر ہم ان کے پروگرام آرگنائز کرتے, وہاں پر کئی لوگ آ کے ملتے, یہ ان کے داماد ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں, یہ ان کے فلاں ہیں. ارے بھائی اتنے دن سے کہاں تھے, اسی جدہ میں ہم بھی ہیں, کبھی آ کے ملاقات نہیں کرے. کیونکہ یہ جو لوگ جماعتوں میں یا مسلکوں کے اندر بڑے مقام پہ پہنچ گئے ہیں, ان کی اولاد ان کے ساتھ نہیں, ان کے داماد ان کے ساتھ نہیں ہے. جن دامادوں کو 50-50 لاکھ روپئے دے کے خریدے آپ نے, آپ کے نظریے پہ ساتھ نہیں چلتے. دوستوں میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے ان حالات میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا مطلب یہی ہے, ایک غلطی جو ہمارے بادشاہوں نے کی, RSS اگر ان کو جو بھی گالیاں دیتی ہے, یہ مغل, یہ خلجی, یہ تغلق, یہ نظام 220 سال حیدرآباد پہ حکومت کرے, پورا حیدرآباد جو جغرافیکلی آدھا ہندوستان تھا, ان لوگوں نے زندگی میں کبھی وہ کام نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی. ہم نے بھی نہیں کیا. ہمارے بادشاہوں نے یہ ظلم کیا کہ اپنے ریاست میں دھرم, کسی دھرم کو تکلیف نہیں پہنچانا, کسی دھرم کو نقصان نہیں پہنچانے کی نیت سے ہندو دھرم کے پورے افیئرس کو برہمن کے حوالے کرے کہ بھائی آپ کا دھرم ہے, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, آپ ان کو جیسے چاہے چلاؤ. اس کے بعد برہمن نے ہریجنوں شودروں کے ساتھ کیا کیا, میں نہیں کہوں گا. امبیڈکر کو پڑھیے, پیریئر کو پڑھیے, پیریئر پہ صدر نشست جناب سید مقصود صاحب کی بکس ہیں, ان کو پڑھیے. سب سے اہم تو غلام گیری پڑھیے پھولے جی کی, انہوں نے تفصیل سے لکھ دیا کہ برہمن نے شودروں کے ساتھ کیا کیا. اس کے بعد جب مسلمان ختم ہوئے تو پھر اپنے جتنے ظلم تھے اس نے مسلمانوں کے اکاؤنٹ میں ڈالے, اور آج ان کا بچہ اسکول اور کالج میں پڑھ کے یقین کر رہا ہے ہاں مسلمان انویڈر ہے, یہ حملہ آور ہیں, یہ ریپسٹ ہیں, یہ ڈاکو ہیں. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے بادشاہ کیوں کہتے میری سمجھ بھی نہیں آیا. وہ تو ترک سے آئے, افغانستان سے آئے, وہ اپنے خاندان کی حکومت کی. میرے دوستو, حتیٰ کہ ہمارے باپ, ہمارے دادا پچھلی 100 سال میں ہم کبھی اخرجت للناس کا وہ پورا نہیں کر سکے. ہم بھی برہمن کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کیے جو برہمن کرتا تھا, ہم نے وہ کیا ہے. اب اگر ہم کو وہ گورکشا کے نام پر, لو جہاد کے نام پر اگر آگے مار رہے ہیں, یہ ہماری سزا ہے. میرے دوستو, آج آپ جن حالات میں ہیں, آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل آپ کے بیٹے, کل آپ کے پوتا پوتی, کل آپ کے ناتا نواسے اگر اسی غلامی میں مبتلا نہ رہیں, اگر وہ غلام نہ نکلیں, تو خدا کے لیے آج ان لوگوں کے پاس جائیے. ہمارے باپ دادا کی غلطیوں کا خمیازہ اسی صورت میں پورا ہوگا, ورنہ آپ اپنے مصروفیات میں رہیے, کل آپ کے بچے شودروں کی جگہ لینے والے ہیں. تو دوستو, آئندہ کسی پروگرام میں اکیلے مت آئیے. آپ کے ساتھ اگر کم سے کم 5 آدمی نہیں آ سکتے تو آپ کی امت کے بارے میں فکر کرنا سوائے منافقت اور جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.